بات کہہ رہا ہوں کہ بعض غیر مقلدین بیچارے ان کو حدیث کا پتہ نہیں، نام والے حدیث رکھا ہوئے اور حدیث کو جانتی نہیں، تو انہوں نے یہ روایتیں دیکھ لی، مسلم میں آ گئی، فلاں میں آ گئی، بھائی اس کی وجہ تھی باہر سے مہمان بہت آئے تھے، بہت سارے مجاہدین کی واپسی ہوئی، وفد آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہنگامی حکم دیا ان کی خاطر تواضع کے لیے۔ 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، فرمایا جو رکھو جو کھاؤ۔ عام طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو 3 حصے کیے جاتے ہیں وہ بھی مستحب ہیں، کرو تو بہتر ہے، اگر وہ بھی نہ کرو پورا گوشت خود کھا جاؤ تب بھی جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، تو کرو بہتر ہے غریب غربا کو، لیکن بدیوں کو مت دو، غریب غربا مواحدین ہوں ان کو دو، اہل بدعت کو دینے کی ضرورت نہیں، اس کو گوشت کھلاؤ، اس سے بہتر ہے کسی کتے کے آگے ڈال دو، بدعتی کتے سے بھی بدتر ہے، اور مشرک کتے سے بھی پلید ہے، خنزیر سے بھی پلید ہے، اس لیے یہ جو خالص توحید کا مظہر قربانی ہے یہ کسی بدعتی مشرک کو دینے کی اجازت نہیں۔ ہاں یہودی نصرانی ہوتا وہ لے لیتا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو بدعتی اور مشرک ہے یہ اشد من الیہود والنصارى ہے، احکام کے اعتبار سے یہ یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہے اور ہندوؤں اور سکھوں سے بھی بدتر ہے، اس کے احکام سخت ہیں۔ یہودی ہے بیمار ہو گیا تو آپ اس کی عیادت کر سکتے ہیں، اگر عربی نہیں ہے تو عیادت کر سکتے ہیں، لیکن بدعتی ملا پیر بیمار ہو جائے آپ عیادت نہیں کر سکتے۔ خیر یہ ایک لمبا مضمون ہے، وقت ویسے ختم ہے، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ گوشت کھا سکتے ہو، خود کھاؤ، اپنے مواحدین ساتھیوں کو کھلاؤ اور بدعتیوں سے بچاؤ، مشرکوں سے بچاؤ، مواحدین کھائیں قربانی کا گوشت، مشرک کا حق ہی نہیں اللہ کے نام کی قربانی والا گوشت کھانے کا، وہ جائے 11ویں کھائے 12ویں کھائے، اور بدعتی کا حق ہی نہیں وہ کل 40واں پہ ٹرکائے، اور وہ بڑی 11ویں تھے، چھوٹی 11ویں تھے، بڑی جمعرات تھے، چھوٹی جمعرات تھے، چھٹی تھے، فلانی، اس نے تو ہر روز قربانیاں بنا رکھی ہیں۔ یہ جو قربانی ہے یہ خالص مواحدین کے لیے ہے، اس لیے خود بھی کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ، ذبح کرنا کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ، ذبح کرنے والا مواحد ہو، مشرک نہ ہو ذبح کرنے والا، بدعتی نہ ہو۔ آج کسائی آئیں گے آپ بھی کہو گے جی آ جاؤ، لیکن ذبح خود کرنا ہے جانور، یا کسی مواحد آدمی سے ذبح کروانا ہے، اور قربانی کے حصوں کو بھی جائزہ لے لینا، نیت کا بھی، تو حصوں میں بھی کوئی مشرک بدعتی شریک نہ ہو، اور مشرک بدعتی کے سینگ نہیں ہوتے، جو عادت اور مردوں کے سننے کا قائل ہے للوڑ، یہاں سے شرک شروع ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے جتنے ہیں وہ سارے اس کی لین میں ہیں، اور شرک کی ابتدا ہوتی ہے ما فوق الاسباب غیر اللہ کے سما کا عقیدہ، یہاں سے شرک شروع ہوا، اس لیے جو بھی کسی نبی ولی کے موت کے بعد ما فوق الاسباب سما کا قائل ہے وہ پکا مشرک ہے، اور اس کے بعد پکار، استغفار، حاضر ناظر، علم غیب، نفع نقصان، تصرف، ما فوق الاسباب، یہ بعد کے درجے ہیں، شرک کی تمہیز یہاں سے شروع ہوتی ہے، غیر اللہ کے سما ما فوق الاسباب کا عقیدہ۔ تو بہرحال حصوں کا بھی جائزہ لے لینا۔ تو آج بارش آ گئی تھی اس لیے چند منٹ لیٹ ہو گیا، اب صفحے درست کر لیں، عید پڑھتے ہیں۔